الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا یہ 11واں مہینہ جو ماہ ذی قعدہ کے نام سے موسوم ہے، شریعت اسلامیہ میں شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کو حج کے مہینوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ ان ماہ مبارک میں دور دراز سے اور دنیا کے کونے کونے سے مسلمان بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرتے ہیں، حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے، اور پھر بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنے کے دوران مناسک حج ادا کرنے کے ساتھ سب سے زیادہ جس ہستی کی یاد آتی ہے وہ ہے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اس لیے کہ بہت سارے کاموں میں سے ایک بڑا کام حج کرنا جو ہے، یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہی اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ مناسک حج اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو
اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنی طرف سے خود سکھلائے تھے۔ تو دوران حج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد حجاج کرام کی آنکھوں کے سامنے سارے مناظر طواف کر رہے ہیں تو بیت اللہ شریف اور پھر اس کی تعمیر کا کام، پھر ساتھ میں آب زمزم پی رہے ہیں تو بھی اسی خاندان کا ذکر، صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہے ہیں تو تبھی بھی اسی خاندان کی یاد، میدان عرفات کی طرف جا رہے ہیں، مینا میں قیام کر رہے ہیں، مزدلفہ میں ٹھہر رہے ہیں، جمرات کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں یعنی شیاطین کو، اس کے ساتھ قربانی کی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہیں مناسک حج ادا کرنے کے دوران سب سے زیادہ یاد جو ہے وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد آنی بھی چاہیے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو قیامت تک باقی رکھنے کا وعدہ سو یہ میرے رب کائنات نے ان سے فرمایا تھا کہ قیامت تک بیت اللہ شریف بھی باقی رہنا ہے، اور سو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی طرح باقی اور جاری اور ساری رہنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام، مرتبہ، عزت، عظمت سے نوازا ہے، اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بڑی قربانیاں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی پاداش میں اپنی جان پہ، اپنے خاندان پہ، اپنی اولاد پہ، اپنی زوجہ محترمہ پہ، اور میں ایسے بڑے بڑے امتحانات کہ عام آدمی ان کا تصور کرنا بھی اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہی ان امتحانات کا تذکرہ بھی فرمایا، اور امتحانات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ میں نے امتحان تو بڑے لیے، لیکن امتحانات بھی ایسے لیے کہ دنیا کائنات میں جتنے بھی ممتحن ہوتے ہیں، امتحان لینے والے، پیپر بنانے والا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں نے پیپر تو آسان بنایا ہے، امتحان تو آسان تھا، آپ خود تیاری کر کے نہیں آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لینے والا ذات اکبر تھی، فرمایا وہ ذات خود کہہ رہی ہے کہ میں نے امتحانات کو بڑے بڑے لیے ابراہیم علیہ السلام سے، اور امتحان بھی کٹھن نہیں بلکہ کٹھن ترین امتحانات لیے۔ قربان جاؤں، جتنے امتحان مشکل تھے ابراہیم علیہ السلام اتنے زیادہ اس امتحان میں اعلیٰ نمبر لے کے پاس ہو گئے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، دیکھیے گا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے مدنی کریم محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا کون سا وقت؟ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب ابراہیم
अलैहिस्सलाम को उसके रब ने आजमाइश में डाला है, और आजमाइश भी की बिकलिमात, चंद कलिमात के जरिए से, चंद चीजों से आजमाइश की है। फ़अतम्महुन्ना, अब वो चंद चीजें क्या हैं कि जिनसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश हो रही है। मुफस्सिरीन कराम के इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे प्यारे पैगंबर के सहाबी हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर ने अल्लाह ताला से कुरान मजीद के फहम के लिए दुआ फरमाई है। वो फरमाते हैं ये जो अल्लाह ताला ने चंद कलिमात फरमाए हैं, इन कलिमात से मुराद है वो फितरत की चंद चीजें जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी। फरमाया वो कौन सी चीजें? फरमाया बगलों के बाल काटना, ज़ेरे नाफ बाल काटना, खतने करवाना और मूंछों का काटना, और फरमाया कि ये फितरत की चीजें नाखून वगैरह काटना। फरमाया कि वो चीजें हैं कि जिनके जरिए से अल्लाह ताला ने आजमाया है। पहला हुक्म खतना करने का इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आया है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपना खतना खुद फरमाया है। जैसे ही हुक्म आया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंतजार नहीं फरमाया, बल्कि हुक्म आया और बिसाला एक आले का नाम है कि जिससे लकड़ी को छीला जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी से खतना किया। इंतहाई तकलीफ के मराइल से गुजरे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके प्यारे इब्राहीम से अर्ज की, इब्राहीम सिर्फ खतने का हुक्म आया था, साथ में थोड़ा इंतजार तो फरमा लेते कि अल्लाह ताला की तरफ से वो आला भी आ जाता कि जिससे खतना करना था। आपने इतनी जल्दी तकलीफ में अपने आप को क्यों डाला? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राईल बात तो तेरी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे अपना खलील बनाया है, अपना दोस्त बनाया है, और मेरा जो ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ है, जब उसका हुक्म आ गया, मैं इब्राहीम नहीं चाहता था कि आले का इंतजार करूं और अपने दोस्त की फरमाबरदारी में देर हो जाए। तो ये चीजें कि जिनसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया। और दूसरे मुफस्सिरीन कराम वो फरमाते हैं कि ये भी आजमाइश थी, ये नहीं कि ये आजमाइश नहीं थी, बल्कि इससे भी बड़े और भी इम्तिहानात हैं कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में गुजरे हैं। फरमाए यहाँ इन चीजों के साथ साथ वो बड़े इम्तिहानात भी मुराद हैं। फरमाए वो कौन से इम्तिहानात हैं? फरमाए भी कलिमात, वो इम्तिहान ये थे। फरमाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक में बचपन से ही अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत को समझने के दिए रोशन फरमा दिए। फरमाए बचपन से ही अल्लाह ताला के प्यारे इब्राहीम फरमाए मज़ाहिर कुदरत के अंदर जनाब गौर व फिक्र फरमाते। चांद है, सूरज है, सितारे हैं, फरमाए नजर आने वाला आसमान है, जमीन है, जमीन पे मुख्तलिफ चीजें हैं। फरमाए इन सारी चीजों के बारे में अपने घर वालों से सवाल जवाब करते रहते हैं। ये चांद किसने बनाया? ये सूरज किसने बनाया? ये सितारे किस तरह जगमगा रहे हैं? ये सारी चीजें कहां से हमारे सामने आई हैं? फरमाए ये पहला इम्तिहान कि जिस घर में आंख खोली है वो घर नमरूद के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक रखने वाला घर है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद आज़र है। फरमाया कि वो आज़र नमरूद का जनाब खास आदमी है। क्यों खास आदमी है? इसलिए कि अपने हाथ से खुदा बनाता है, बना के फिर नमरूद को जाके बेचता है और तोहफे पेश करता है। नमरूद के यहाँ जनाब उसका बड़ा आला मुकाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
اس گھر میں ہو کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق یاد کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا بچپن سے آگے لڑکپن اور جوانی میں آئے، اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا ہے۔ نبوت ملنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم، وہ جو میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آپ کو میں نے دوست منتخب کیا ہے، اس لیے آپ پہ امتحانات ضرور آئیں گے، ضرور امتحانات میں گزرو گے۔ اب یہ جناب بڑا امتحان آ رہا ہے، اور میں وہ جو بچپن سے ساری باتیں کیے جا رہے ہیں میرا ابراہیم، اور میں آج نبوت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اور میں میرے ابراہیم اب علم تیرے پاس آ گیا، میں نے تجھے واضح ہدایت عطا فرما دی، اب جو تیرے پاس ہدایت آئی ہے اب اس کو اپنے پاس نہیں، سب سے پہلے اپنے والد آزر کے سامنے اس کا اعلان کرنا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا تھا، میرے پیارے مدنی کریم، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے میرا پیغام میرے مدنی کریم اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہنچانا ہے۔ جی پھر میرے پیارے پیغمبر نے بھی اپنے سارے قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا فرما کے ان کے سامنے پہلے رشتہ داروں کو سامنے رکھا، ان تک پیغام پہنچایا، سب نے انکار کیا۔ وہ ایک میرے پیارے پیغمبر کا چچا زاد بھائی ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معصوم ہیں، بچے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، پر میں کھڑے ہو گئے اپنی معصوم پنڈلیوں پہ اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، میں بچہ ہوں، بچپن میں ہوں، کمزور ہوں، میرے اندر طاقت تو نہیں ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کچھ بھی ہو جائے میں نے آپ کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے سنیے گا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان شروع ہونے لگا ہے، پر میں اپنے والد، اور والد بھی کون ہے؟ جو بت تراش بھی ہے، بت فروش بھی ہے، اور ساتھ میں انہی بتوں کی عبادت کرنے والا بھی ہے۔ اس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور وحدانیت والا پیغام سنانا شروع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنایا، اپنے پاس محفوظ فرمایا، اور اپنے مدنی کریم کے سینے پہ نازل فرمایا اور سبق دیا، میرے پیارے مدنی کریم یہ تیرے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے، ذرا اس کو بھی دیکھیے گا، تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا توحید کا پیغام سنایا اور انوکھے انداز میں سنایا کہ اس سے پہلے کسی اور کو، کسی اور پیغمبر کا یہ انداز نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا انداز ہے۔ دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے سونے اور مدنی میٹھے کریم، میرے سونے مدنی، ذرا اس قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیجئے گا۔ انہو کان صدیقا نبیّا، بڑا سچا اور سچا پیغمبر میرا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور وہ وقت خاص کر کے یاد کرو جب اپنے والد کے سامنے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام الفاظ پہ غور کیجئے، فرمائے اذ قال لأبی یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے والد کو، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ حالانکہ والد کون ہے؟ کافر ہے، کافر ہے، آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں کفر،
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بدتمیزی نہیں کی ہے، بد تہذیبی نہیں کی ہے، کسی قسم کا اخلاق سے گرا ہوا لفظ نہیں بولا ہے، بلکہ بڑے پیار اور محبت اور اخلاق سے، بڑے احترام سے الفاظ فرمائے، فرمایا یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، والد محترم اور میرے والد گرامی، میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ کیوں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ سے جو میرا رشتہ ہے، آپ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، آپ کے ساتھ جو میری محبت ہے، وہ محبت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا دوں، تاکہ سب سے پہلا فائدہ وہ میرے والد محترم کو پہنچنا چاہیے۔ فرمایا یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ اللہ اکبر، یہ قرآن مجید کا انداز ہے نا، اور عربی زبان ہے، اس میں اگر کسی لفظ کے ساتھ حرف بڑھ جائے تب بھی معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اگر معنی لفظ کے ساتھ کوئی حرف حذف ہو جائے تب بھی معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یا اباتی، تا کے بعد یا تھی، اس کے ساتھ یا اباتی، اے میرے ابا، یہ معنی جب یا ختم کی اور تا کے نیچے صرف زیر لگا دیے تو معنی تبدیل ہوا، اور معنی ہوا یا اباتی، اے میرے والد محترم، اے میرے پیارے ابا جان۔ فرمایا میں اللہ کو، یہاں نوجوانوں کی توجہ ذرا چاہوں گا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر ہے لیکن احترام کو ملحوظ رکھے جی، اور الحمدللہ ہمارے والدین تو مسلمان ہیں جی، تو جب کافر والد کا اتنا احترام ہے تو بھلا مسلمان والد کے احترام کا کیا سما ہوگا جی۔ تو اس بات پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے نوجوانوں، وہ والدین کے جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، خدا را اس زبان میں جب بولنے کی سکت آئی ہے تو انہی والدین کو بکواس نہ سنایا کرو، انہی والدین کے سامنے بکواس نہ کیا کرو، اور طرح طرح کی ساری، میں حیران ہوتا ہوں، محبت بھری ساری باتیں، محبت بھری ساری باتیں دوستوں اور یاروں کے لیے، اور والدین کے لیے ایک محبت بھرا جملہ ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ نوجوانوں کو اکثر میں کہتا رہتا ہوں مختلف جگہ پہ جا کے، اور نوجوانوں آپ میں سے کوئی امانت دیانت کے ساتھ مجھے یہ بتا دے کہ کسی نے آج تک اپنے والد یا والدہ کو یہ کہا ہو کہ ماں جی یا ابو جی اماں جی، خدا کی قسم مجھے آپ سے بہت زیادہ پیار ہے اور آپ کی محبت اور آپ کا احترام مجھے ہر جائز آپ کا حکم ماننے پہ مجبور کرتی ہے؟ میں نے کہ کبھی آپ میں سے کسی نے یہ جملہ نہیں کہا ہوگا۔ ہاں، اوروں کے لیے تو یہ جملے بڑے آتے ہیں، اوروں کے لیے تو ایسے جملے محبت بھرے بڑے ذہن میں ہوتے ہیں اور موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب ملے موقع کہ میں جناب اپنے یار کے سامنے محبت کا اظہار کروں۔ ہاں، فرمایا یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، لما تعبدو، کیوں عبادت کر رہا ہے ان کی، لا یسمع، جو تیری آواز کو، تیری دعاؤں کو، تیری شور و پکار کو سنتے نہیں ہیں، ولا یبصرو، اور تیرے حالات کو دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور تیرے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ معبود کی 3 علامات اور 3 شرائط بیان فرما دی۔ فرمایا معبود بننے کے لیے وہ ذات مستحق ہوگی کہ جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی۔ پہلے نمبر پر وہ معبود بننے کے لائق ہے جو اپنی عبادت کرنے والوں کی دعا اور سر و پکار کو
ہر وقت ہر زبان میں ہر جگہ پہ سننے والے ہوں ایک، دوسرے نمبر پہ اپنی عبادت کرنے والوں کے حالات کو ہر وقت اور ہر جگہ پہ جاننے والے ہوں، اور تیسرے نمبر پہ اپنی عبادت کرنے والوں کے نفع نقصان کے بھی مالک ہو۔ ابا جی جن کی عبادت تو کر رہا ہے نہ تو یہ تیری آواز کو سن سکتے ہیں، ان کے سامنے بھی کھڑا ہو تو تب بھی نہیں سنتے، دور سے سننا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا نہ یہ تیرے حالات کو دیکھتے ہیں اور نہ یہ تیرے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ فرمایا جب تینوں علامات نہیں پائی جاتی تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر تو ان کی عبادت کیوں کر رہا ہے، کیوں ان کے سامنے جھک رہا ہے، کیوں ان کے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کیوں ان سے اپنی حاجات کو مانگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز دیکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ابا جی میرا الہ اللہ تعالیٰ ہے، تیرا الہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی عبادت کر۔ فرمایا نانا یہ بعد میں بتاؤں گا کہ ہماری عبادت کے لائق کون ہے، پہلے تو بتانا تو ان کی عبادت کیوں کر رہا ہے، جو تیری آواز کو سنتے نہیں ہیں، تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تیرے حالات کو دیکھنے والے نہیں ہیں۔ اور میرا دوست دنیا کائنات کے اندر یہ تین صفات صرف اور صرف میرے رب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پر میں میرے رب کی صفت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، پر میں اتنا هو السمیع البصیر، اور دنیا کائنات والوں میں اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ بصیر بھی ہوں۔ فرمایا سمیع ان کا جو یہ صیغہ اور لفظ ہے یہ صفت مشبہ ہے، معرف باللام الف لام اس کو رکھا گیا اوپر، اور معنی کیا بنا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہر کسی کی ہر جگہ پہ ہر زبان میں دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ اکبر جی، السمیع فرمایا وہ ہر جگہ پہ ہر کسی کی ہر زبان میں دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اب دنیا والے کون ہیں؟ فرمایا بڑے سے بڑا بھی کوئی ہو جائے اسے دنیا کائنات کی ساری زبانوں پہ عبور نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جو ہمارے پاس موجود ہے، فرمایا ہم یہاں سرائکی بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی انگلش بول لیتا ہے یا عربی بول لیتا ہے۔ فرمایا اب وہ یہاں خدا بن کے بیٹھ گیا، اس کے پاس آ گیا کوئی فرانسیسی، آ کے اپنی زبان میں مانگنا شروع کر دیا، پر میں کوئی پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے جی، کیا کہہ رہا ہے، جتنا مرضی کہہ لے اسے کوئی سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا مانگ رہا ہے۔ شیطان نہ ایک کتاب والے نے لکھا ہے، شاید میں نے پہلے بھی یہ بات سنائی ہو کہ ایک دفعہ شیطان فرعون کے دروازے پہ گیا، جا کے دستک دی، فرعون نے آگے سے کہا کون ہے دروازے پہ؟ شیطان نے آگے سے کہا لکھ دی لعنت تیرے خدا سرائے دے۔ ادھر سے کہتے ہیں میں خدا ہوں اور تجھے پتہ نہیں تیرے دروازے پہ کون آیا ہے جی۔ ہائے ہائے ہائے، فرمائے انہ هو السمیع البصیر، وہ میرے رب کی صفت ہے جو ہر جگہ پہ ہر کسی کی ہر زبان میں دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، بیت اللہ شریف، اور خاص کر جب نماز ختم ہوتی ہے نا ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بیت اللہ شریف کی چوکھٹ کے ساتھ چمٹ کے اپنے رب سے دعائیں مانگے اور التجا کرے۔ فرمایا وہاں جب جا کے بیت اللہ شریف کی چوکھٹ سے چمٹتے ہیں نا ایک سیکنڈ کے لیے ادھر ادھر اگر انسان دھیان دے تو کیا ہے، کتنے لوگ ہیں، کوئی عربی میں مانگ رہا ہے، کوئی انگریزی میں اپنے رب سے بات کر رہا ہے، کوئی سرائکی میں، کوئی پشتو میں، کوئی فرانسیسی میں، کوئی کسی زبان میں، کوئی کسی زبان میں۔ فرمایا یہ صرف میرے رب کی صفات ہے جو ایک ہی وقت کے اندر مختلف زبانوں میں مانگنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، فرمایا ان کی باتوں کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور پھر قبول بھی فرماتا ہے۔ اور میرے دوست یہ تو میرے رب کی صفت ہے جو ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر میرا رب نہ سنتا ہوتا
تو پھر بیچارے گونگوں کا کیا بنتا جو زبان سے بول بھی نہیں سکتے، پھر ان کا کیا بنتا؟ فرمایا انہ هو السمیع البصیر، ساری کائنات کے ذرے ذرے کے حالات کو دیکھنے والا ہونا یہ بھی میرے رب کی صفت ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، پر میں تمہارے نفع نقصان کے ذرے برابر کے بھی مالک نہیں ہے۔ پر میں وہ میرا رب بھی ہے نا جو جب چاہتا ہے جس کے ساتھ چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے، پر میں نفع کر دے تب بھی پوچھنے والا کوئی نہیں، اگر وہ نقصان کے فیصلے فرما دے پر میں تب بھی اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، پر میں اگر وہ نفع کا فیصلہ فرما دے ساری کائنات مل جائے پر میں ادھر سے ادھر ہو جائے ساری کی ساری کائنات، پر میں کوئی کسی کے نفع کو نہیں روک سکتا، پر میں کسی کے لیے نقصان کا فیصلہ ہو گیا پر میں کوئی بھی نقصان سے بچانے والا نہیں ہے۔ پر میں دنیا والوں یہ میرا پیغمبر بھی ساری کائنات کا سردار پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کا دلارا پیغمبر بھی، پر میں وہ بھی اسی بات کا سبق دے رہا ہے او کائنات کے لوگوں، میں پیغمبر اتنی شان اور عظمت والا ہونے کے باوجود بھی میں بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہوں، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو عاجز تصور کرتا ہوں، اپنے آپ کو کمزور تصور کرتا ہوں۔ میں پیغمبر پہ بھی دکھ آئے ہیں، میں پیغمبر کی زندگی کے اندر بھی تکالیف آئی ہے، اور دنیا والوں اگر میں اپنی طاقت سے اپنی قوت و طاقت سے اپنی تکالیف کو دور کر لیتا تو پھر تو میں اس کا دعویٰ کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شریک بن گیا، میں اللہ تعالیٰ کے برابر بن گیا۔ جب میں پیغمبر یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے رب کے سامنے میری بھی کچھ چلنے والی نہیں ہے، پر میں وہی ہوتا ہے جو رب کائنات چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے دنیا والوں تمہیں سبق دے کے جا رہا ہوں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر میں آپ کو بھی یہ واضح کر رہا ہوں کہ کبھی بھی میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی کی طرف بھی رجوع نہ کرنا جو تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ میرے پیغمبر اگر آپ نے بھی ایسا کیا نا، اگر میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف آپ نے رجوع کیا اور توجہ کی میرا پیغمبر پھر آپ بھی اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، پھر آپ بھی اپنا نقصان کرو گے۔ اور 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں اعلان فرمایا اپنے پیارے پیغمبر سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سورہ زمر 24واں پارہ اور آیت نمبر 65-67 ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے مدنی کریموں میں نے آپ کی طرف بھی آپ سے پہلے سارے انبیاء کرام کی طرف اسی بات کی وحی کی ہے کہ سن لو میرے پیغمبروں، سارے انبیاء کرام کو مخاطب فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ فرمایا اگر آپ بھی مشکل وقت کے اندر میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور سے مدد مانگنے والے بن گئے تو پھر سن لو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے اعمال بھی ضائع کر دینے ہیں، تمہارے اعمال کو میں نے ختم کر دینا ہے۔ پر میں مشکلات میں مدد کرنے والی ذات ہے تو وَلِلَّهِ انہیں اللہ تعالیٰ ہے فَاعْبُدْهُ۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ ہے تو صرف عبادت بھی صرف اسی کی کیجئے، وَكُن
وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے رہیے گا۔ اور سب سے بڑا شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، شرک سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، فرمایا اس لیے میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوں ایسے قدر کرو میں اللہ تعالیٰ کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق کیا ہے؟ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات عرض کر چکا ہوں۔ فرمایا ابا جی قدر اللہ تعالیٰ کی یہ ہے، فرمایا جب سننے والا وہ ہے، جاننے والا وہ ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ہے تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام کے والد کہتے ہیں ابراہیم ذرا یہ تو بتا آج تک ایسی بات آپ نے پہلے کبھی نہیں کی ہے، آج بڑی انوکھی بات کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی آج تک پہلے میں نے یہ بات نہیں کی اور آج کر رہا ہوں، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ جانی من العلم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس علم آ گیا، ما لم یاتک، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا، اس لیے فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ پھر میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے میرے پاس ہے، اس لیے جائے کو چاہیے عالم کی اتباع کرے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا، یہ سیدھے راستے کی رہنمائی ہوگی، میری طرف آ جائیے گا۔ اور دوسری بات میرے پیارے ابا جی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، پیارے ابا جی شیطان کی عبادت نہ کیجئے، شیطان تو اپنے رب کا نافرمان ہے، پہلے سے نافرمانی کر کے آیا ہے اور اس نے آپ کو گمراہ کرنا ہے تو غلط راستے کی طرف کرنا ہے، اس لیے کہ شیطان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا تھا مولا آج تو نے مجھے لعنتی بنا دیا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا قیامت کے دن تک تیرے اوپر لعنت ہی برسنی ہے۔ فرمایا مولا میں لعنتی تو بن گیا، تیری لعنت کا مستحق تو ٹھہرا، لیکن جو کہ میرے اوپر لعنت اس انسان کی وجہ سے آ رہی ہے، میں نے بدلہ اسی انسان سے لینا ہے، اسی انسان سے بدلہ لوں گا۔ پر میں آج تو اکیلا جا رہا ہوں، آج تو اکیلا لعنتی بن کے جا رہا ہوں نا، لیکن کل جب قیامت کے دن آؤں گا اسی انسانوں میں سے میرے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہوں گے، میرے پیچھے بڑے بڑے علماء بھی ہوں گے، انہی میں سے بڑے بڑے پیر اور جناب گدی نشین وہ بھی انہی میں سے میرے پیچھے چل کے آ رہے ہوں گے، اور انہی کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ میں نے بدلہ لینا ہے اس انسان سے اور اس کو ضرور گمراہ کرنا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں نے ہر طرف سے آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں ہر طرف سے اس کے اوپر آ کے حملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو بھی زور لگا لے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، مولا میرا زور یہ ہوگا کہ یہ بندے تیرے ہوں گے لیکن تیرا شکر کرنے والے نہیں ہوں گے، تیرے ساتھ شرک کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیارے بندے کچھ ایسے بھی ہوں گے تو میرے بندے لیکن تیرے اوپر لعنت کرنے والے ہوں گے تو میرے بندے لیکن وہ صرف میری ہی ماننے والے ہوں گے۔ شیطان نے کہا بالکل یا اللہ اسی طرح بات ہے، الا عبادک المخلصین، وہ جو تیرے خاص بندے ہوں گے ان پر میں شیطان کا اثر نہیں چلے گا۔
آپ اللہ کے بندے بننا ہے، اس کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو شیطان کے اثر سے بچنا ہے۔ اگر تعلق نہیں بنائیں گے اپنے رب سے تو پھر شیطان سے کبھی بھی بچ نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پر یہاں ایک بات ذہن میں آ گئی نوجوانوں، ذرا توجہ کیجیے۔ پہلے وہ ایک بات اکثر والدین بھی اولاد کو یہ سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا بری صحبت سے بچ کے رہنا ہے۔ وہ مشہور بھی ہے کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، جیسے یار ہوں گے نا ویسے ہی انسان ہوگا، جیسے دوست ہوں گے ویسے ہی انسان ہوگا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ دوستوں والی بری صحبت خال رہ گئی ہے، کم رہ گئی ہے۔ اب جو سب سے بڑی صحبت آ گئی ہے نا وہ یہ آ گئی ہے۔ اب یہ موبائل سب سے بڑی صحبت ہے اور محفل ہے۔ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس کے اندر کوئی بات نہیں ہوگی، ہر کوئی اپنے اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے، مطلب کہ اس نے اسے اپنی محفل بنایا ہوا ہے۔ اب اگر اس کے ساتھ محفل نیک ہوگی تو انسان بھی نیک بنے گا، اگر اس کے ساتھ محفل نیک نہیں ہے تو پھر جیسے وہ پہلے بات تھی نا کہ برے آدمی سے بیٹھنا انسان برا کہلاتا ہے، تو اس کے ساتھ جو تعلق برائی والا ہوگا تو انسان کبھی بھی اچھا بن نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ جی ابراہیم علیہ السلام فرمایا، ابا جی آپ پر لازم ہے، آپ جاہل ہیں میں عالم ہوں، میری اتباع کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ واضح طور پر بات فرما دی کہ شیطان کی بات نہیں ماننی، اس کے پیچھے نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ اچھا سوال آپ سے کروں، بڑا آسان سا سوال ہے، یقیناً آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد شیطان کی عبادت کرتا تھا؟ مشکل سوال ہے۔ ابھی تو بتا کے گئے ہوں کہ کیا بناتا تھا اپنے ہاتھ سے؟ وہ خدا خود بناتا تھا، بناتا بھی، فروخت بھی کرتا، اسی پہ گزر بسر بھی چلتا، جی، اور پھر اسی کی عبادت بھی کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا والد عبادت تو بتوں کی کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر۔ جی تو کیا سمجھ آئی کہ جو بھی اللہ کو چھوڑ کے جس کی بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے نا، وہ شیطان کی بات مان کے عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو گویا وہ عبادت ہی کس کی کر رہا ہوتا ہے؟ شیطان کی کر رہا ہوتا ہے۔ جی اس لیے ذرا اس بات پہ توجہ اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل تو ہمارے معاشرے کے اندر ڈرامے ہی ایسے چل گئے ہیں کہ جس کے اندر نوجوانوں کو شرک سکھایا جا رہا ہے، شرک سکھایا جا رہا ہے۔ پچھلے دن بھی ایک دوست نے، کچھ 3-4 مہینے کی بات ہے، کوئی ایک ڈرامہ چلا ہوا تھا، نام دیکھتے ہیں نہ پتہ ہے، دوست بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ یہ وہ کہ سر یہ چلا ہوا ہے، پھر ہماری اس پہ توجہ ہوتی ہے ان چیزوں پہ، معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو وہ کسی دربار کا کوئی ڈرامہ تھا کہ وہ دربار پہ جاتے ہیں اور جناب وہاں پہ وہ سارا کچھ دکھاتے ہیں، سجدے ہوتے ہیں، جی مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ وہ ڈرامہ دیکھ کے ہمارے کتنے نوجوان ملتان اس دربار پہ پہنچے ہوئے تھے، جی صرف وہ ڈرامہ دیکھ کے کہ جناب وہ ڈرامے کے اندر اس کی وہاں منتیں پوری ہو رہی ہیں یا وہ کیا سین تھا، تو وہ بھی یہاں سے اسپیشل وہ دربار دیکھنے کے لیے اور وہاں منتیں ماننے کے لیے گئے تھے۔ جی تو یاد رکھیے گا میرے پیارے، اگر کوئی بھی ایسا فعل کر رہے ہیں کہ جس میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حق و رب کا ہے اور مخلوق میں تقسیم کیا جا رہا ہے، جتنا مرضی کوئی بڑے سے بڑا ولی اور پیغمبر بن جائے، خدا تو نہیں بن سکتا۔ جی بڑے سے بڑا پیغمبر، ساری کائنات کا راج دلارا پیغمبر، سو وہ میرا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر عظمتوں اور شان اور مقام میں بے مثال، لیکن ہم انہیں خدا تو نہیں کہہ سکتے جی کہ خدا بنا کے ان کی عبادت شروع کر دیں، ایسا نہیں۔ یہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی زندگی میں دعا کر کے گئے، مولا میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں میری قبر کو کبھی بھی عبادت گاہ نہ بنانا۔ اللہم لا تجعل قبری عیدا، یا اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ فرمایا جیسے لوگ خوش ہو کے بڑے بن ٹھن کے آتے ہیں اور آ کر عیدگاہوں میں آ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے میرے اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا۔ کیا مطلب کہ یعبد، آ کے جس کی عبادت کی جائے، کہ لوگ آئیں اور آ کر میری قبر
قبر کی عبادت کرے، میری قبر کا آ کے سجدہ کرے۔ مولا میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں میری قبر کو ایسا نہ بنانا۔ پھر زندگی کے آخر میں اسی دعا پر اختتام ہوا۔ میرے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ آ کے سجدے کیے، پیغمبروں کی قبروں کو آ کے مسجد بنایا، کہ جو کام مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا تھا انہوں نے آ کے قبروں پہ کیا پیغمبروں کی۔ مولا میں دعا کر رہا ہوں جیسے انہوں نے قبروں پہ آ کے سجدے کیے اور عبادت کی ہے، میری قبر کو ایسے شرک کا اڈا نہ بنانا، ایسے عبادت گاہ نہ بنانا۔ یہ میرے پیارے پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے گئے میرے دوستوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی دعا کی کیسی لاج رکھی ہے، کیسے لوگوں کے ہاتھ میں تسلط دیا نا اس جگہ پہ، کہ جب سے میرے پیارے پیغمبر گئے اس وقت سے لے کے آج تک میرے پیارے پیغمبر کی قبر پہ سجدہ کسی نے نہ کیا نہیں، کرنے ہی نہ دیا، کسی نے یہ موقع ہی نہ دیا کہ آ کے جناب اس جگہ پہ سجدہ کیا جائے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام فرمایا جو بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی جگہ پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، کسی کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہے، فرمایا وہ شرک کر رہا ہے، اور یہ شرک شیطان کی مان کے کیا جا رہا ہے، تو گویا کہ یہ ساری عبادت شیطان کی جا رہی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی، اب والد کیا کہتا ہے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا، پیغام دینے کے بعد تھوڑا اللہ کے عذاب سے ڈرایا، فرمایا ابا جی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اسی صورت میں آپ بھی شیطان کی طرح عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس لیے میں تمہاری خیرخواہی کر رہا ہوں، اپنے آپ کو شرک سے بچا لو۔ اب کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد، کہتے اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تو مجھے میرے خداؤں سے اعراض کروانا چاہتا ہے، خود چاہتا ہے کہ میں اپنے خداؤں کو چھوڑ دوں۔ ابراہیم کبھی نہیں ہو سکتا، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ آپ یاد رکھیے گا ابراہیم، فرمایا اگر آئندہ تو نے ایسا کیا تجھے میں نے زندہ جلا کے رکھ دینا ہے، لارجمنک پتھر مار مار کے تجھے میں نے قتل کروا دینا ہے، واہجرنی ملیا۔ اور جو ابھی آپ نے میرے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے گھر سے نکل جا، مجھ سے دور چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ایک ذرہ بھی نہیں سوچا، تھوڑے سے سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکے اور فرمایا سلام علیکا، او باجی اگر تو اس مسئلے کی وجہ سے میرے ساتھ تعلق توڑتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے گھر سے نکالتا ہے تو سنبھال اپنا گھر۔ ابراہیم علیہ السلام یہ جا رہا ہے، سلام علیکا، سلام متارکت، بات ختم کرنے کے لیے ہم جو کہتے ہیں بابا سلام ہے، تو اپنی جگہ پہ اور اپنی جگہ پہ یہ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلام کی نا قسمیں، سلام کی قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے سلام تحیہ، تحفہ جسے ہم کہتے ہیں، جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ فرمایا اگر کوئی تمہیں سلام کرے السلام علیکم، اسے اچھا کر کے جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرمایا اگر کوئی ورحمۃ اللہ کے تو آپ ساتھ میں وہ برکاتہ کہو۔ فرمایا اگر نہیں دے سکتے اچھا جواب تو کم از کم وعلیکم السلام کو ضرور کہہ دو۔ یہ تحفہ ہے جو ہم ایک دوسرے کو اللہ کی رحمت کا کیا دے رہے ہوتے ہیں، تحفہ دے رہے ہوتے ہیں۔
اور ایک ہوتا ہے سلام دعا، جو دعا کے لیے ہم سلام کرتے ہیں، اور وہ سلام ہے جب ہم قبرستان میں جا کے کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر۔ اور دوسری دعا حدیث پاک میں السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ۔ اور مسلمان جتنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں ہوں، اور جس طرف آپ آئے ہیں ہم بھی اسی طرف آنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا زوروا قبورکم فإنہا تذکر الموت۔ فرمایا میرے پیارے امت کے لوگوں، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں موت یاد آئے گی، اور جتنی زیادہ موت یاد رہے گی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رہے گا، اور جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا اتنا زیادہ نیکی کرنا آسان ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، صبح شام نہیں تو دن میں ایک دفعہ، دن میں نہیں تو دوسرے تیسرے دن، ہفتے میں تو ایک دفعہ ضرور چکر لگایا کرو۔ فرمایا یہ جو ہم وہاں جا کے سلام کرتے ہیں، یہ سلام ہے دعا کے لیے، کس کے لیے؟ ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا جس کے لیے کی جاتی ہے اس کو سنانا مقصود نہیں ہوتا۔ جی ایسے ہے نا، آپ مجھے کہتے ہیں استاد جی ہمارے لیے مشکل ہے فلاں، دعا کرنا ہمارے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو سنا کے جاؤں، آپ کے کان میں کہوں جناب میں آپ کے لیے یہ دعا کر رہا ہوں، نہیں، دعا کس سے کرنی ہوتی ہے؟ رب سے کرنی ہوتی ہے نا۔ جب رب سے کرنی ہے تو کسی کو دعا کے اندر سننا سنانا مقصود نہیں ہوتا۔ لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں نا جی، اگر متبر والے جو نہیں سنتے تو سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ تو بھائی وہ سلام دعا کے لیے ہے، وہ نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں۔ اس سے تیسرے سلام کی قسم ہے سلام متارکت، کہ جو انسان بات کو ختم کرنے کے لیے کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا سلام علیکا ابا جی، یہ سنبھال اپنا گھر، ابراہیم یہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے ہیں، ذرا سوچئے گا میرے پیارے، آج ہم کیا ہمارے سامنے ہیں؟ اگر کوئی گھر سے نکلے اسے نظر آ رہا ہے اپنے ننہال کا گھر، اپنے چاچوں کا گھر، ماموں کا گھر، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، اور دوست احباب نظر آ رہے ہیں، میں فلاں کے پاس رہ جاؤں گا، فلاں کے پاس، لیکن قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام پہ جہاں سے نکل رہے ہیں گھر سے، پتہ ہے ساری قوم مخالف ہے، رشتہ دار بھی مخالف، اپنے بھی برائے بھی سارے دشمن ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک سیکنڈ بھی رکے نہیں ہیں، فوراً گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ جناب پیچھے سے آزر دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم تو رکا ہی نہیں، کوئی منت سما جاتی نہیں میری، اور بغیر ارادے کے نکل کھڑا ہوا ہے۔ دل کے اندر جناب وہ اپنے بیٹے کی محبت موزن ہوئی ہے، وہ جناب فطری محبت نے جوش مارا ہے، پیچھے سے دیکھ کے اعلان کرتا ہے اور زور سے کہتا ہے او ابراہیم اتنا تو بتا دے تو کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے؟ اگر کبھی میرے دل میں محبت ہو آپ کو ملنے کی تو وہاں آ کے میں آپ سے ملاقات کر لوں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں گا؟ سنیے گا، فرمایا او میرے ابا جی انی مہاجر الی ربی، مجھے آپ نے گھر سے نکالا، اب مجھے آپ نے گھر سے نکالا، اب کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ جی توکل اس کا نام ہے، جی توکل اس کا نام ہے، میں رب کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر مجھ سے ملنا چاہتا ہے نا تو پھر تجھے بھی میرے رب کی طرف آنا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ بڑا امتحان، اور پھر آگے چل کے ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں۔ اگلے جمعے بھی اس کی بھی تفصیل کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، 101% یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا عمل قربانی والا جو ہم کر رہے ہیں اس وقت تک اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا جب تک عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں بنیں گے۔
جیسے ابراہیم علیہ السلام ہر قسم کے شرک سے اس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا میرے پیغمبر حنیفا مسلمہ، میرا ابراہیم ساری کائنات سے کٹنے والا تھا، اپنے ایک رب سے جڑنے والا تھا۔ فرمایا اگر شرک والا عقیدہ اس کو نہیں چھوڑو گے، فرمایا پھر قربانی کرنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعے میں جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے۔